نماز میں یا عبادت میں ہم جب دعا کے مقام پر پہنچتے ہیں تو ہم بہت تیزی میں ہوتے ہیں اور بہت تاولی کے ساتھ دعا مانگتے ہیں. ایک پاؤں جوتے میں ہوتا ہے، دوسرا پہن چکے ہوتے ہیں، اٹھتے اٹھتے کھڑے کھڑے جلدی سے دعا مانگتے چلے گئے. یعنی وہ رشتہ اور وہ تعلق جو انسان کا خدا کی ذات کے ساتھ ہے وہ پورا نہیں ہو پاتا. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے ایک بابا نے یہ ترکیب سوچی تھی کہ دعا مانگتے وقت آدمی پورے خضوع کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اور فل اٹینشن کے ساتھ دعا کی طرف توجہ دے، اور جو اس کا نفس مضمون ہو اس کو ذہن میں اتار کر اس کو تکلم میں ڈھال کر اور پھر اس کو کمیونیکیٹ کرنے کے انداز میں آگے چلائے، تاکہ وہ اس ذات تک پہنچے جس کے سامنے دعا مانگی جا رہی ہے، عرض پیش کی جا رہی ہے، ارداس کیا جا رہا ہے. تو ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے دعا کاغذ پر لکھنے کے بجائے ایک اور کام کیا ہے جو آپ کی سوچ سے آگے کا ہے. انہوں نے کہا، افضل صاحب نے کہا کہ میں نے ایک رجسٹر بنا لیا اور میں اس کے اوپر اپنی دعا بڑی توجہ کے ساتھ لکھتا ہوں اور اس کے اوپر ڈیٹ بھی دیتا ہوں، اور پھر میں پیچھے پلٹ کر اس کیفیت کا بھی جائزہ لیتا ہوں جو دعا مانگنے کے بعد پیدا ہو چکی ہے. چنانچہ میں نے یہ محسوس کیا کہ ان کے اس رجسٹر بنانے کا بڑا فائدہ، اور ان کا تعلق جو ہے اپنی ذات کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ، اس ہستی کے ساتھ جس کے آگے وہ سر جھکا کر دعا مانگتے ہیں، بہت قریب کا ہو جاتا ہے. اکثر و بیشتر، اور میں بھی اس میں شامل ہوں، ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی بڑی دعا مانگی تھی، کوئی اثر نہیں. ہم تو جی روز دعائیں مانگتے ہیں لیکن کوئی توجہ نہیں دی جاتی، ہماری تو کبھی کوئی دعائیں پوری نہیں. تو دعا کا سلسلہ بھی ایسا ہی ہے خواتین و حضرات، جیسے نل کا گیڑ کے پانی نکالنے کا ہوتا ہے. ہینڈ پمپ ہوتا ہے نا، جو ہینڈ پمپ چلتا رہے اور بار بار گرتا رہے اس میں سے تو پانی نکل آتا ہے بڑی جلدی کے ساتھ، اور جو ہینڈ پمپ سوکھا ہوا ہو اور چھوڑا ہوا ہو اور اس کے اوپر گیرنے والی کیفیت کبھی نہ گزری ہو تو اس میں آپ کتنا بھی زور لگاتے چلے جائیں اس میں سے پانی نہیں نکلتا. اس لیے دعا کے سلسلے میں آپ کو ہر وقت اس کی حد کے اندر داخل رہنے کی ضرورت ہے کہ دعا مانگتے چلے جائیں، اور مانگیں توجہ کے ساتھ، چلتے ہوئے، کھڑے ہوئے، بے خیالی میں کہ اللہ ایسے کرتے. یا عام طور پہ جب لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں کہتے ہیں کہ دعاؤں میں یاد رکھنا، وہ بھی کہتے ہیں اچھا دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور بہت ممکن ہے وہ دعا کرتے بھی ہوں اور آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد بھی رکھتے ہیں. لیکن آپ کو بھی خود کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. خدا کے واسطے دعا کے دائرے سے ہرگز نہ نکلیے، اور یہ مت کہیے کہ جناب دعا مانگی تھی اور اس کا کوئی جواب نہیں آیا. دیکھیے، دعا خط و کتابت نہیں ہے، دعا کورسپونڈنس نہیں ہے کہ آپ نے چٹھی لکھی اور پھر اس چٹھی کا جواب آیا. یہ تو ایک یک طرفہ عمل ہے کہ آپ نے عرضی ڈال دی اور اس کے حضور میں گزار دی اور پھر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے کہ یہ عرضی جو ہے یہ جا چکی ہے اور اب اس کے اوپر عمل ہوگا اس کی مرضی کے مطابق، کیونکہ وہ علیم مطلق ہے اور بہتر سمجھتا ہے کہ کس دعا کو پورا کیا جانا ہے، کس دعا نے آگے چل کر اس شخص کے لیے نقصان دہ بن جانا ہے، اور کس دعا نے آگے پہنچ کر اس کو وہ کچھ عطا کرنا ہے جو اللہ کی مشیت میں شامل ہے. تو دعا مانگنے کے لیے ایک تو پیشنس کی، صبر کی بڑی ضرورت ہے کہ آپ نے دعا مانگ دی اور آرام سے دیوار کے ساتھ دو لگا کر بیٹھ گئے اور اسے کورسپونڈنس کے ذیل میں نہ رکھا کہ اب اس کا جواب آئے گا، میں نے رجسٹری خط ڈالا ہے اس کا کم از کم دوسرا عام خط آ جائے.
ایسے نہیں ہوگا، آپ کو اس کے لیے پورا انتظار کرنا ہے۔ پھر 3 باتیں یہ بھی یاد رکھنے کی ہیں، اور شاید میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، وہ یہ کہ کچھ دعائیں تو مانگنے کے ساتھ ہی پوری ہو جاتی ہیں اور کچھ دعاؤں میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ کچھ دعائیں آپ کی مرضی کے مطابق پوری نہیں ہوتی۔ مثلا آپ اللہ سے ایک پھول مانگ رہے ہیں کہ مجھے زندگی میں ایک ایسا خوشبودار پھول عطا فرما جو مجھے پہلے کبھی نہیں ملا، تو آپ نے یہ دعا مانگی، اور اللہ کی آرزو یہ ہے کہ وہ ایک پھول کے بجائے ایک پورا گلدستہ بلکہ ایک پھولوں سے بھرا ہوا ٹوکرا آپ کو دے۔ لیکن جب آپ انسسٹ کیے جاتے ہیں، اپنی عقل اور اپنی دانش اور اپنی تجویز کو شامل کرتے ہیں کہ مجھے ایک ہی پھول چاہیے، تو پھر اللہ کہتے ہیں